الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہم ایسے امتی ہیں جو ہر نبی پر ایمان لائے ہیں، اور ہر نبی پہ ایمان لانا ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام اس روح زمین پر گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے مقام و مرتبے اپنے اپنے مراتب کے حساب سے، اپنی مثال آپ ہیں کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام آئے، جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، جتنے اللہ کے نبی آئے، جتنے اللہ کے محبوب بندے آئے، ان سب کا ذکر، ان سب پر ایمان لانا، یقین کرنا، یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے۔ آج کے دن میں آپ کو ایک ایسا خاص عمل تعلیم کروں گا کہ جو عمل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے، کہ جسے کہا جاتا ہے دم عیسیٰ، یعنی کہ دم عیسیٰ کے اندر اسم اعظم کی حقیقت کیا ہے، وہ کون سی دعا تھی، وہ کون سے اعمال تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس اعمال کی برکتوں سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، جو نابینا ہوتے تھے ان کو بینا کر دیا کرتے تھے، جو جزام یعنی کوڑ کے مرض میں مبتلا ہوتے تھے، برس کے مبتلا ہوتے تھے، وہ شفا یاب ہو جاتے تھے، ایسے جیسے گویا ان کو کوئی مرض تھا ہی نہیں۔ وہ کون سے اسم اعظم کی برکت تھی جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندوں کو بنایا کرتے تھے، اور جب اس پہ پڑھ کے پھونک مارا کرتے تھے، دم کیا کرتے تھے، تو وہ پرندے اڑ جایا کرتے تھے۔ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دے کر اس دنیا میں بھیجا، یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں میں سے ایک معجزہ تھا، لیکن ہر معجزے کی ایک حقیقت ہے، اور وہ حقیقت، وہ ایک راز جو اللہ اور اس محبوب کے درمیان رہا ہے، اور وہی اعمال جب ترتیب وار چلتا 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 ہم تک، ہمارے بزرگوں سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا، کہ جب ہم نے اس اعمال کو دیکھے، اس اعمال کی برکتیں سمیٹی، تو کیوں نہ آپ بھی اس سے برکتیں سمیٹیں۔ میں آج کے دن ایسا عمل آپ کے لیے میں لے کر آیا ہوں کہ جس عمل کے ذریعے ہم اپنے مردہ قلب کو زندہ کر سکتے ہیں، ہم اپنے اندر کی باطنی آنکھ ہو، یعنی کہ اپنے اندر روحانی قوت کو بیدار کر سکتے ہیں، یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا تیسری آنکھ کا دیکھنا۔ یاد رکھنا، ہر دیکھنے والا شخص اندھا ہے، ہر بینا شخص اندھا ہے۔ کیوں؟ ہر وہ بینا شخص اندھا ہے جو حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا۔ وہ اور نابینا دونوں برابر ہیں۔ تو یہ عمل جو آپ کے قلب کو زندہ کرتا ہے، آپ کے اندر کی روشنی، آپ کی آنکھ کو بیدار کرتا ہے، اور وہ بیماریاں کہ جو لا علاج ہیں، یعنی کہتے ہیں بزرگان دین کہ جو جزام کا جو مرض تھا، جو کوڑ کا مرض تھا، یہ شیطانی مرض تھا، کہ جیسے آج کے دور میں شیاطینی مرض جو ہیں، جس کے بارے میں باقاعدہ ہمیں احادیث میں بھی ملتا ہے، اور اولیاء کرام بھی فرماتے ہیں اور اطباء بھی فرماتے ہیں کہ ہر وہ خونی امراض کہ جیسے بواسیر ہو گیا، جیسے استحاضہ کا مرض ہو گیا، جیسے عورتوں کا مرض ہو گیا، جیسے کینسرز ہو گیا، یہ بھی امراض کو اگر دیکھا جائے تو یہ بھی شیاطینی امراض ہیں۔ اس عمل کی برکت سے، اس اسم اعظم کی برکت سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا، ہم اپنے اندر سے ان بیماریوں کا خاتمہ بھی کر سکتے ہیں، اور بالخصوص جو جادو ہیں، جو ٹونا ہے، جو شیاطین ہیں، اور جو وہ ایسے امراض کے جس میں انسان گھرا ہوا ہے، اس سے بھی اس سے نجات پا جاتا ہے۔
کہتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ دعا نازل ہوئی، اس دعا کا ذکر باقاعدہ طور پہ جواہر خمسہ میں حضرت غوث محمد گوالیار رحمۃ اللہ علیہ اس کا ذکر کرتے ہیں، اور اسی دعا میں سے اس کے جو جز ہیں وہ اسم اعظم ہیں، جو اسم ہیں، جس کو کہا جاتا ہے کہ دعائے کریشیہ ہے۔ اس دعائے کریشیہ کے ہی اسم ایسے ہیں جو صرف 4 اسم ہیں، اور جو 4 اسم ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ اس پوری دعا کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں اور اس کا جز ہے، اور اس دعا کا اسم اعظم ہے۔ اور ایسا عمل کہ جس کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہ برکت عطا کرتا ہے، وہ نعمت عطا کرتا ہے جو آپ کی عقل سے ماورا ہیں۔ ایک دفعہ کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، باقاعدہ طور پہ آپ کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا تھا کہ آسمان سے آپ کے لیے بھی من سلوہ اترتا تھا، اور باقاعدہ قرآن خود شاہد ہے اس بات کا، قرآن میں پورا واقعہ موجود ہے یہ، کہ جب من سلوہ اترا کرتا تھا تو جب دسترخوان لگتا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو حواری تھے وہ 12 تھے، اور باقاعدہ طور پہ منادی کیا کرتے تھے کہ اے غریبو، اے لوگو، آؤ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت سے لطف انداز ہو۔ تو تمام امیر، کبیر، سردار، تمام قبائلوں کے سردار، تمام لوگ باقاعدہ طور پہ جمع ہو کر اس دسترخوان سے کھانا کھاتے تھے، اور پھر وہی دسترخوان اٹھ کے آسمانوں کی بلندیوں پہ چلے جایا کرتا تھا، اور یہ باقاعدہ طور پہ وہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے۔ جب یہ روز کا معاملہ چلتا تھا، اور کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے تو یہ اسی ذکر کی برکت تھی جو یہ ان کے رزق میں اتنی فراوانی تھی کہ اس وقت بنی اسرائیل پورا اس سے لطف انداز ہوا کرتا تھا، پورے قبائل آیا کرتے تھے اس دسترخوان پر۔ آج میں وہ عمل آپ کو تعلیم کروں گا کہ جب یہ دسترخوان لگتا رہا، جب 8-10 دن گزر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کو آزمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے عیسیٰ، آج جو دسترخوان لگے گا آپ اپنے لوگوں میں یہ منادی کروا دیں کہ اس دسترخوان پہ صرف اور صرف غریب، یتیم، محتاج اور معذور لوگ، آج صرف دسترخوان پہ وہ لوگ بیٹھیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ منادی فرمائی، یہ کہلوا دیا لوگوں کو، تو جو بڑے بڑے سردار تھے، جو بڑے لوگ امیر و کبیر تھے، ان کی تعداد کہتے ہیں کم و بیش 300 تھی، کہ جب ان کے کانوں میں یہ خبر پہنچی اور وہ کہ جن کو لطف پڑ چکا تھا، ان کو ذائقہ لگ چکا تھا اس دسترخوان کا، تو کہنے لگے لو یہ کیا بات ہوئی، گویا یہ تو کوئی جادو ہے۔ تو انہوں نے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا کہ تم جادوگر ہو، یہ بھی جادو ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب وقت گزرا اور دسترخوان لگا، جب غریب و یتیم کھا کے چلے گئے، جو 300 لوگ تھے وہ ایک جگہ تھے اور وہ سارے کے سارے سور کی صورت اختیار کر گئے تھے، یعنی کہ ان کی شکلیں بگڑ گئی تھی۔ جب تک وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے تو ان کے اوپر نعمتیں عطا ہو رہی تھیں، ان کو سب کچھ مل رہا تھا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرا سی رسی کو کھینچا، ذرا سا آزمائش ڈالا کہ دیکھیں ان آزمائش میں کون لوگ کامیاب ہوتے ہیں، کون لوگ کامیاب ہو کے حضرت عیسیٰ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، تو گویا معلوم ہوا کہ جب آزمائش ہوئی تو سارے کے سارے انکار کر بیٹھے، سارے کے سارے ہار بیٹھے، اور ساروں کے ساروں کی صورتیں تبدیل ہو گئیں۔ مجھے ایک اور واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یاد آتا ہے، پھر میں عمل بتاؤں گا وہ دم عیسیٰ کا عمل کیا ہے جس کو اسم اعظم کہا جاتا ہے، جو 4 اسموں پر مشتمل ہے۔
لیکن جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم کس طرح پڑھتے ہیں اور کس طرح ہمیں پڑھنا چاہیے اس عمل کو. پہلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھوڑے سے واقعات کا ذکر آپ سے تذکرہ کر لوں. کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آپ نے فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، جب قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو جب تم ان کو دیکھو تو ان کو پہچان لینا کہ ان کا جو قد ہے وہ میانہ ہوگا، یعنی کہ درمیانہ ہوگا، اور رنگ ان کا سرخی اور سفید ملا ہوا ہوگا. یعنی کہ جیسے کوئی ہوتا ہے نا گورا چٹا سا ہو، سفید ہو، اور اس کے گال لال ہو رہے ہوں، سرخی مائل ہو، کہ جیسے آپ نے دیکھا کسی گورے شخص کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ اس پہ سرخی سرخی سے مائل ہوتے ہیں. اس طریقے کی آپ کی رنگت ہوگی اور آپ کا جسم گھٹیلا اور سینہ چوڑا ہوگا. یعنی کہ جسم آپ کا تھوڑا سا لاغر اور سینہ آپ کا چوڑا ہوگا. یہ آپ کی پہچان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا حلیہ مبارک بتایا ہے. اور ہمارا ایمان تو یہی ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح زمین سے آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے اور ایک وقت کے مقررہ تک وہ وہاں پہ موجود رہیں گے. اور پھر جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو آپ پھر اس روح زمین پر نازل ہوں گے. اور جب آپ اس روح زمین پر نازل ہوں گے تو آپ امت محمدی کی حیثیت سے اس دنیا میں تشریف لائیں گے. پھر آپ نبی نہیں ہوں گے. اور آپ کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا پہ حکومت کر لیں گے، اس کے 40 سال آپ کی حکومت رہے گی، اس کے بعد آپ کا وصال ہوگا. اور جب آپ کا وصال ہوگا تو آپ کے بارے میں فرمان یہ ہے کہ آپ کو جو آپ کی تدفین ہوگی، جو آپ کا جسد خاکی جو آپ تدفین کیا جائے گا، وہ روضہ رسول میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں ایک جگہ خالی ہے کہ جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین کی جائے گی. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تدفین ہوگی، لیکن بعض کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہاں پہ تدفین ہوگی. واللہ اعلم بالصواب. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے باقاعدہ طور پہ نماز ادا کریں گے. یہ تو وہ وقت ہے جو آپ روح زمین پر تشریف لائیں گے، جو پیشن گوئیاں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ بشارتیں دی ہیں. اب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس زندگی کی طرف چلتے ہیں جب آپ موجود اپنی حیات اور اپنے پورے اس کے تصرفات کے ساتھ موجود تھے کہ روح زمین پہ روح آسمان پہ اٹھانے سے پہلے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ طور پہ آپ کی بشارت دی تھی، اور دوسرے نبیوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی تھی. اگر دیکھا جائے تو بنی اسرائیل میں آپ آخری نبی گزرے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بعد آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. پھر نبوت عرب میں آ گئی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ سفر کیا کرتے تھے، آپ کا کوئی قائم مقام نہیں تھا، آپ کی زندگی سفر میں گزرتی تھی. ایک واقعہ ہے کہ آپ سفر فرما رہے تھے کہ ایک شخص آپ کے ساتھ سفر میں ہو لیا، اور جب وہ شخص آپ کے ساتھ سفر میں ہو لیا اور آپ چلتے رہے تو ایک جگہ پر آ کر آپ کو 3 روٹیاں ملیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک روٹی تم کھاؤ، ایک روٹی میں کھاؤں، اور ایک روٹی تم صدقہ کر دینا. تو اس شخص نے گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور جیسا آپ ارشاد فرمائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی روٹی کھائی اور آپ سو گئے.
تو اسی شخص نے اپنی بھی روٹی کھائی اور جو صدقہ کرنے کے لیے آپ نے فرمایا تھا اس شخص نے وہ بھی روٹی کھا لی. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے آپ نے فرمایا کہ روٹی، اس شخص نے جھوٹ بولا آپ سے کہ میں نے اس کو صدقہ کر دی. پھر آپ وہاں سے نکلے، آپ کو معلوم تھا اس شخص کا حال. پھر جب اس شخص سے نکلے آپ تو رستے میں جب آپ ایسے گاؤں سے پہنچے وہاں لوگوں نے آپ کو سونا بطور تحفہ نذرانہ آپ کو پیش کیا. آپ نے وہ سونا نذرانہ قبول کر کے اس شخص کے حوالے کر دیا کیونکہ وہ آپ کے ساتھی تھا. پھر آپ سفر کو نکل گئے. تو جب اس شخص نے سونے کو دیکھا تو اس کے دل میں بےایمانی آئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس کا دل کا حال جان گئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ تم شہر چلے جاؤ. تو اس شخص نے کہا حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ سونا لے لوں میں؟ آپ نے فرمایا ہاں جو تمہیں بہتر لگے. تو وہ شخص سونا لے کے چلا گیا. جب وہ جنگل سے گزرا تو جنگل میں 2 ڈاکو اس کو مل گئے. اب جب 2 ڈاکو اس کو مل گئے تو اس نے جب اس کو لوٹنا چاہا تو اس نے کہا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم اس سونے کے 3 حصے کر لیتے ہیں، ایک حصہ تم لے لو، ایک حصہ تم لے لو، ایک حصہ میں لے لیتا ہوں. تو تینوں اس بات پہ راضی ہو گئے اور دونوں کو بھوک لگی تو دونوں نے اس تیسرے سے کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے کہ ہمارے لیے بھی کچھ کھانے کا انتظام کیا جائے. تو اس چور نے کہا کہ میں شہر قریب ہے، میں جا کے کھانا لے آتا ہوں. تو وہ شخص، تیسرا جو شخص تھا وہ گیا کھانا لینے، اس نے کھانے کے اندر زہر ملا دیا. اب جب اس نے کھانے کے اندر زہر ملا دیا پھر وہ جنگل روانہ ہوا ان دونوں شخص کے بعد. تو ان دونوں نے مل کر یہ ارادہ کیا کہ اب یہ آئے گا تو ہم اس کو قتل کر کے اس کے حصے کا بھی سونا اپنے طرف کر لیں گے. جو لالچ اور حسد ہے، لالچ اور حرص ہے کہ ہم اس کو قتل کر کے اس کا بھی سونا لے لیں گے. تو جب وہ شخص کھانا لے کر آیا تو ان دونوں نے مل کر اس تیسرے کو قتل کر دیا. اب کھانے میں تھا تو زہر، بھوک لگی دونوں کو. اب دونوں نے بھی کھانا کھا لیا. جب دونوں نے کھانا کھایا تو زہر تھا تو گویا تینوں ہی مر گئے اور سونا وہیں کا وہیں پڑا رہ گیا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب وہاں سے گزر ہوا تو وہ سونا آپ تو اس پوٹلی کو دیکھ کے پہچان گئے، تینوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی. وہی سونا لوٹ کر اپنے اصل مالک کے پاس آیا. اس حکایت سے، اس معاملے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی کے مال پہ ہمیں نظر نہیں رکھنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پہ صبر و شکر کرنا چاہیے. اپنے اندر حرص اور لالچ کو کہیں بھی جگہ نہیں دینا چاہیے ورنہ انسان کہیں کامیاب نہیں ہوتا. چلے آئیے میں آپ کو عمل بتاتا ہوں، ورنہ واقعات تو بہت ہیں، حکایت بھی بہت ہیں، لیکن سننے میں بھی مزہ آتا ہے اور ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اس سے حکایتوں سے نا. اور باقاعدہ طور پہ سننی چاہیے. جب بزرگوں کی نشست ہوا کرتی تھی، محفلیں ہوا کرتی تھی، اس میں واقعات اور حکایتوں کا بڑا ذکر ہوتا تھا. اب قرآن اٹھا کے دیکھیں، قرآن بھی باقاعدہ طور پہ ہمارے سے پچھلے لوگوں کے واقعات اور حالات بیان کرتا ہے کہ جس سے سن کے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، ہمارے اندر ایک کیفیت ملتی ہے. تو یہ بھی روحانیت کی دنیا میں ایک حصہ ہے جو اپنے سے پچھلے لوگوں کے بارے میں سننا جاننا، چاہے وہ کہانی کی صورت ہو، حکایت ہو اور واقعات ہوں یا جو بھی ہو، جس سے ہمیں سبق ملتا ہے، جس سے ہم راہ راست پر آتے ہیں، ہمیں وہ کام کرنا چاہیے، ہمیں سننا چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے. ہمیں یہ وہ عمل جو آپ کی اسکرین پر موجود ہے جسے کہا جاتا ہے کہ دم عیسیٰ میں پوشیدہ اسماء اعظم کا عمل. اب میں عمل کا طریقہ کار بھی آپ کو سمجھا دوں گا. اصل جو تھا نا وہ صرف 4 لفظ تھے، احین، اشرین، کرشین اور شموین. ٹھیک ہے، لیکن ہم امت محمدی تو بزرگان نے فرماتے ہیں کہ ہم اس کو اس ترتیب سے پڑھیں گے کہ الہی بحرمت احین، اشرین، کرشین، شموین، بحق ابراہیم خلیل اللہ، بحق موسیٰ کلیم اللہ، بحق عیسیٰ روح اللہ، بحق محمد رسول اللہ. اگر ہم یہ عمل پڑھیں گے، ہم یہ عمل کریں گے تو اس ترتیب و طریقے سے یہ عمل کریں گے. اور اس عمل کی تعداد 360 مرتبہ کی ہے. اچھا، اس عمل کے اندر ایک خاص بات ہے کہ اس میں 4 اسم ہیں. اصل اگر دیکھا جائے تو اس میں 4 اسم ہیں. سب سے پہلا اسم ہے احین. احین کے اردو میں مطلب بنتا ہے حی کے. حی مطلب زندہ رہنے والا. یہ سریانی زبان کے لفظ ہیں. احین حی یعنی کہ زندہ رہنے والا. اشرین یعنی قیوم، یعنی کہ یہ اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ بنتا ہے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. اس کے بارے میں کہ یہ اسم اعظم ہے. تیسرا لفظ کیا بنتا ہے؟ کرشین یعنی سمد.
یعنی کہ بے نیاز. اور تیسرا لفظ ہے شموین. شموین کا مطلب بنتا ہے ذوالجلال والاکرام، یعنی کہ بے حد بزرگی والا. بے حد بزرگی والا یعنی کہ اونچی شان والا، جو سب سے زیادہ بزرگی کا مالک ہے. بحق کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، بحق عیسیٰ روح اللہ، بحق محمد رسول اللہ. یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے. اور یہ دعائے کرشے یعنی کہ یہ اس دعا کے اسماء مبارکہ ہیں کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی. یہ سورت، یہ دعا، یہ وہ دعا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی. عیسیٰ علیہ السلام پہ کئی دعائیں نازل ہوئی ہیں، کچھ پوشیدہ ہیں اور کچھ ظاہر ہیں. جو ظاہر ہیں جیسے دعائے کریشیہ ہو گیا، جیسے دعائے بشمق ہو گیا. اچھا، دعائے بشمق کے بارے میں بھی ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی. اور دعائے بشمق کے بارے میں بھی میں اپنی ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں، اپنے اعمال میں اس کو میں بتا چکا ہوں، اس کے معنی بھی بتا چکا ہوں، اس سریانی زبان کے جو الفاظ ہیں اس کے معنی، اس کی ترتیب اور طریقہ کار بھی بتا چکا ہوں. دعائے بشمق جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، دعائے بشمق بھی پڑھی جاتی ہے، دعائے بشمق باموکل بھی پڑھی جاتی ہے، دعائے بشمق برج کے ساتھ بھی پڑھی جاتی ہے، اور ستارہ سریا کے ساتھ بھی پڑھی جاتی ہے، زہرہ کے ساتھ بھی پڑھی جاتی ہے. جو فلکیات کے ماہرین ہوتے ہیں نا، جو ستاروں کا علوم جانتے ہیں، جو اس کی چالیں پہر، اس کی ترتیب، اس کی منزلیں، یہ سب کچھ جانتے ہیں، پھر وہ یہ لوگ سمجھ سکتے ہیں اس عمل کو، ورنہ عام بندے کے سمجھ سے تھوڑا سا باہر ہے. اس لیے میں اس کے متعلق زیادہ گفتگو نہیں کرتا. وہ گفتگو کرنی چاہیے جو ہر عام بندہ آسانی کے ساتھ سمجھ جائے. تو یہ وہ دعا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی. اس دعا کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جب کسی پر پڑھ کے دم کیا کرتے تھے تو اگر مردے پہ دم کیا کرتے تھے تو مردہ بھی زندہ ہو جاتا تھا. کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو زندہ کیا تھا، کہ شاید جن کا نام سام تھا یا میرے ذہن میں نام نہیں ہے، ان کو زندہ کیا تھا. تو جب وہ زندہ ہوئے تھے انہوں نے واقعہ نوح پورا بیان کیا تھا، بتایا تھا کہ وہ عذاب کیسے آیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کے بیٹے نے، جب آپ کے ساتھ کے لوگ موجود تھے بنی اسرائیل کے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تم کچھ کہنا چاہو، تم کچھ مانگنا چاہو تو تم کیا مانگو گے؟ اگر رب تمہیں اس چیز کی مہلت دیتا تم کیا طلب کرتے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے موقع ملتا یا مجھے مہلت ملتی تو میں یہ کہتا کہ جب پہلی دفعہ جب مجھے موت آئی تھی اتنی جو تکلیف مجھے پہنچی تھی، دوسری دفعہ میں مجھے وہ تکلیف نہ پہنچے. تو موت کی تکلیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں سے پہلے کس قدر پہنچتی تھی کہ مجھے وہ تکلیف نہ پہنچے جو پہلی بار موت سے مجھے پہنچی تھی، دوسری بار اگر میں مروں تو مجھے ایسی تکلیف نہ پہنچے. موت کی تکلیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امتیوں پر، یعنی کہ حضور کی دعا سے یہ موت کی تکلیف اٹھا لی گئی تھی. باقاعدہ واقعہ یاد ہوگا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کی نبی میں اس طرح لوگوں کی روح قبض کرتا ہوں، ملک الموت اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ تھا کیسے کہ جیسے میں ریشم کا کپڑا کوئی جھاڑ دار درخت پہ ڈالے اس کو کھینچ دیا جائے کہ کیسا انگ انگ اس کے اندر سے نکل جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کیا میری امت کو بھی ایسی تکلیف دیتے ہو، کیا میری امت کو بھی ایسی تکلیف دو گے؟ تو فرمایا ہاں یا رسول اللہ. تو آپ رسول اللہ سجدے میں گر گئے تھے، واقعہ یاد ہے نا. اس کے بعد وہ تکلیف اٹھا لی گئی تھی. ایک واقعہ مجھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یاد آ گیا
کہ ایک شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت خدمت کی، بہت عرصہ آپ کے ساتھ رہا. اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ضد کی، حجت کی کہ اللہ کے نبی آپ مجھے بھی یہ دم سکھائیں، کہ آپ مجھے بھی یہ دم سکھائیں کہ میں بھی یہ دم کر کے لوگوں کو ٹھیک کرا کروں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے بے حد اصرار پہ اس کو دم بتا دیا کہ جاؤ یہ پڑھ لیا کرو. اب وہ شخص لے کے گویا چل دیا. اب وہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا، وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک کچھ جانور کی نا ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں. اس نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے دم کی اجازت دی ہے، چلو آج تجربہ کرتے ہیں، دم کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جب اس نے وہ دم کرا، ہڈیوں پہ دم کیا، اس کو حکم دیا تو وہ ہڈیاں جڑنے لگیں اور وہ ایک شیر کی صورت اختیار کر گئیں. اور جب شیر کی صورت اختیار کر گئیں تو اسی شیر نے اسی شخص کو چیٹ پاڑ کر کے اس کو مار دیا، مر گیا. جب عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے گزر ہوا، عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر سے کہا جب تجھے اس نے زندہ کیا تھا تو نے اس کو کیوں مار دیا؟ تو شیر نے کہا اے اللہ کے نبی، اس نے مجھے زندہ تو کیا لیکن اس نے میرا رزق کا انتظام نہیں کیا. یعنی کہ اس میں اعظم بھی اہل کو بتایا جائے، نااہل کو نہیں. اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ بزرگوں سے اس معاملے میں حجت نہیں کرنی چاہیے کہ جس کے بارے میں ہم جانتے نہ ہوں. وہ اگر ہمیں دے بھی دیں تو شاید وہ ہمارے لیے ہی خطرے کا باعث بن جائے. جو بزرگ تمہیں دے دیں وہ لے لو، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا نا، اے نبی کہہ دیں لوگوں سے کہ اللہ کے نبی جو تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے تمہیں روکیں رک جاؤ. بالکل یہی معاملہ اللہ کے ولی اور پیر و مرید کا ہے. اگر پیر اپنے مرید کو کہتا ہے کہ بھائی تو رک جا، یہ کام نہ کر، تو اس کو چاہیے کہ وہ رک جائے. اگر وہ پیروی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی تو اس کو رک جانا چاہیے. حجت نہیں کرنی چاہیے کسی بھی عمل کے بارے میں. اب عمل کو پڑھنا کیسے ہے؟ اس کو ہم نے صرف اگر اس کو ورد میں رکھیں گے تو 111 مرتبہ اس عمل کو ورد میں رکھیں گے. اور جو لوگ اس 4 اسموں کو سوالات اگر کر لیتے ہیں نا تو وہ اس کے عامل بن جاتے ہیں، اسی ترتیب کے ساتھ جیسا عمل میں نے آپ کو بتایا ہے الہی بحرمت والا. تو وہ اس کے عامل بن جاتے ہیں. اور جب وہ عامل بن جاتے ہیں تو اس کے سب سے بڑا فوائد کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کا قلب کے اندر ایک تحریک پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے، اس کا دل زندہ ہونے شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ جب انسان حی کی تکرار کرتا ہے نا تو حی کی تجلی ہر مردہ چیز کو زندہ کر دیتی ہے. حی کی تجلی ہر مردہ چیز کو زندہ کر دیتی ہے، ہر مردہ شے کو زندہ کر دیتی ہے. اور قیوم یعنی کہ احین اشرین، یعنی کہ اشرین قیوم یعنی کہ قائم و دائم. تو پھر جو نعمت تمہیں ملتی ہے پھر اس میں استقامت تمہیں مل جاتی ہے. یعنی کہ تمہارا جو قلب زندہ ہوتا ہے نا پھر وہ ہمیشہ تا حیات تا قیامت زندہ رہتا ہے. تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہارا قلب زندہ رہے گا. یا حیو یا قیوم، جس سے کہتے ہیں ہم یا حیو یا قیوم پڑھتے ہیں نا، اس طرح اس کی تجلی جو ہم پہ ظاہر ہوتی ہے، اس کی روحانیت ہم پہ ظاہر ہوتی ہے، پھر وہ میں سمجھ لیں کہ پورا محفوظ کر دیتی ہے. پھر فنا اور بقا، پھر وہ شاعر کہتے ہیں نا، نہ فنا میری نہ بقا میری، مجھے شکیل نہ ڈھونڈی ہے، میں کسی کا حسن خیال ہوں، میرا کچھ وجود و عدم نہیں. تیسرا اسم کون سا ہے؟ قرشین، یعنی سمد، یعنی کہ بے نیاز. ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے بندہ، محتاجگی ختم ہو جاتی ہے ہر چیز کی. یعنی کہ اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے، اگر کوئی شخص عامل اس کا عمل کر لیتا ہے، اس کو اپنے ورد میں رکھتا ہے، تو تنگ دستی، محتاجگی، رزق کی کمی اس کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی. ہونا یا نہ ہونا اس کے لیے برابر ہوتا ہے.
لیکن یہ عمل کرنے والا کبھی پریشان حال نہیں ہوگا، کسی مصائب میں نہیں ہوگا، کسی میں گرفتار نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو اس کے لوگ ہوں گے، جو اس کے بیوی بچے ہوں گے، ماں باپ ہوں گے، بہن بھائی ہوں گے، ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، یعنی کہ جو ان کے لیے وہ چاہے گا وہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کر دے گا۔ یہ اس اسم کی برکت ہے، شموجن، یعنی کہ ذوالجلال والاکرام، بزرگی والا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بزرگی عطا کرے گا، یعنی کہ وہ لوگوں کی نظر میں معتبر ہو جائے گا، عزت پائے گا، شہرت پائے گا، قرار آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت اور گزار، عبادت گزار اور تقوی اختیار کرنے والے بندوں میں شامل ہو جائے گا۔ تو یہ عمل ایسا عمل ہے، یہ جو لوگ یہ عمل کرنا چاہیں دم عیسیٰ کا، تو وہ پہلے اس کی اجازت لیں، بنا اجازت کے اس عمل کو نہ کریں۔ اجازت لیں، کامنٹس کر دیں، یا نمبر اسکرین پر موجود ہے اس سے اجازت لے لیں۔ اس کے جو میرے ساتھ روحانی سفر میں شامل ہو ان کو اجازت ہوگی اس چیز کی۔ میں سمجھتا ہوں یہ عمل آپ کے اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا، اس عمل کی حقیقت بھی آپ کو پتہ لگ گئی ہوگی کہ کن کن کاموں میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا۔ دیکھو، ہر وہ چیز جو اللہ کے محبوب سے منسوب ہے، ہر وہ شے، ہر وہ نعمت، ہر وہ رحمت، ہر وہ برکت، ہر وہ چیز جو اللہ کے محبوب بندوں سے منسوب ہے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، وہ اس دنیا میں موجود رہتی ہے۔ اب جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے عصا کی برکتیں تھیں، وہ آج بھی قائم ہیں، اس دنیا میں موجود ہیں۔ جو آپ کے تبرکات تھے وہ بھی آج بھی موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے جو نازل ہونے والی دعائیں تھیں وہ آج بھی برکتیں موجود ہیں۔ آج بھی جو معجزے آپ دکھایا کرتے تھے لوگوں کو، آج بھی اس معجزوں کی قوت ہے، ان کی برکتیں موجود ہیں۔ میں نے کہا نا، اللہ کے محبوب کو جو چیز عطا ہوتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ رہتی ہے، وہ جہاں جہاں ہو وہاں وہاں ہوتی ہے، اور جہاں سے وہ گزر جائیں وہاں وہاں برکتیں ہو جاتی ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ رحمت اللہ کے نیک بندوں کے قریب ہی رہتی ہے، اور جہاں جہاں اللہ کے نیک بندے جاتے ہیں وہاں وہاں رحمتیں سفر کرتی ہیں، اور جہاں سے اللہ کے بندے گزر جائیں تو وہاں وہاں رحمتیں نشاور کرتی چلی جاتی ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں آپ پر تمام کر دی، یعنی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں تمام کی ہیں وہ صرف اور صرف حضور کے لیے ہوئی ہیں، اور اس امت محمدی پر وہ نعمتیں تمام رہی ہیں، ورنہ اس سے پہلے اللہ نے کبھی اپنی نعمتیں تمام نہیں کری تھیں، جبکہ بنی اسرائیل پہ بڑی نعمتیں اتری ہیں۔ قرآن میں جن نعمتوں کا ذکر ہے وہ بنی اسرائیلوں کا ہے، کہ آسمانوں سے بن سلوا اتر رہا ہے، چشمے بہہ رہے ہیں، ٹھنڈے پانی کے، میٹھے پانی کے، جس طریقے کے چاہ رہے ہیں ان کو وہ کچھ مل رہا ہے۔ سب سے پسندیدہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنی اسرائیل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں اس بنی اسرائیلوں پہ نازل فرمائی ہیں، لیکن تمام نہیں کریں، تمام کریں امت محمدی پر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی نعمتیں تمام کری ہیں۔ یعنی کہ اس امت محمدی کے حصے میں حضور کی بدولت ہر وہ نعمت آئی ہے جو اس سے پہلے کبھی نعمتیں کسی کو دی ہی نہیں گئیں۔ کہ جیسے سورہ فاتحہ،
کہ جیسے سورہ اخلاص تو بھائی ہم وہ خوش نصیب امت ہیں حضور کی کہ جنہیں یہ نعمتیں ملی ہیں. ہم جو اعمال تعلیم کرتے ہیں، قرآن کی صورت بتاتے ہیں، قرآن کی آیات بتاتے ہیں، بزرگوں سے منسوب اعمال بتاتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب میں نے عمل بتایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسوب عمل بتایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب اعمال موجود ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے منسوب اعمال ہیں. حضرت آدم علیہ السلام جو پڑھتے تھے میرے پاس وہ عمل بھی لکھا ہوا ہے. خطبہ آدم جسے کہا جاتا ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام نے اس روح زمین پر جو سب سے پہلا خطبہ دیا تھا، وہ میرے پاس موجود ہے عمل کی صورت میں. میں کبھی وہ بھی لے کر آؤں گا آپ لوگوں کے لیے. اسی لیے کہتے ہیں کہ بزرگوں کی جو لوگ صحبت اختیار کرتے ہیں نا، ان کو پھر نعمتیں ملتی ہیں. تو الحمدللہ ہم نے اپنے بزرگوں کی صحبت اختیار کی ہیں، اپنے بزرگوں کی چپلیں سیدھی کری ہیں، ان کی صحبت میں رہے ہیں.